عمومی مزاج میں نے بتا دیا تھا نا کہ یہ نہانے سے گھبراتا ہے یہ مریض، اور بے ترتیبی پائی جاتی ہے اس کی عادات میں، اور چیزیں بھی بکھری ہوں گی، نہائے گا بھی نہیں، بدبو سارے اخراجات میں سے ہوگی، خاص طور پر پاؤں اور بغل میں سے بدبو آتی ہے، پسینے بدبودار نکلتے ہیں، اور جو بھی اس کے اخراجات ہیں ان میں بدبو کے علاوہ کچھ تیزابیت پائی جاتی ہے جو کاٹتی ہے، چھیلتی ہیں، لیکن مزاج کا ویسے گندا نہیں ہوتا کیونکہ خود بدبو سے سخت نفرت کرتا ہے، یعنی بدبو کو پسند نہیں کرتا، اس لیے ایسے مریض ہمیشہ نفسیاتی طور پر الجھاؤ میں رہتے ہیں، بغل یا پاؤں میں بدبو آئے تو بڑی مصیبت میں رہتے ہیں۔ لیکن بعض ایسے مریض ہیں جو فلتھی ہیں، ان کے لیے سرائنم ہے، یہ نہیں ہے۔ سرائنم کا مریض اپنی بدبو میں بھی رہتا ہے، اس کو کوئی نہیں خاص فرق پڑتا، لیکن سلفر کے مریض کو بدبو سے نفرت بھی ہے اور پھر بھی اخراجات میں بدبو ہے۔ بعض ایسے مریض بھی ہیں جن کے متعلق جو سلفر کے پیشنٹس تھے ان کو اپنی بو سے ہی بعض دفعہ متلی اور الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں، یعنی اتنی سخت بیزاری ہے بو سے، لیکن بے اختیاری ہے۔ بچہ جو اسہال وغیرہ کرتا ہے اس صفائی کے باوجود اس کی بدبو جو ایک دفعہ جلد کو لگ جائے وہ اس کے ساتھ ساتھ پھرتی ہے، اس کا ڈائپر بدل دیں اگر آپ، پھر بھی وہ اس کے ساتھ ساتھ ہی رہتی ہے، یعنی اگر ایکسٹریم کیس ہو تو۔ اسی طرح مردوں کی بدبو بعض دفعہ ان کے ساتھ رہتی ہے۔ سانس بھی بعض دفعہ بہت بدبودار ہو جاتا ہے۔ بستر میں لیٹ کر تکلیفوں کا بڑھنا سلفر کی خاص علامت ہے۔ بستر کی گرمی سے تکلیفیں بستر میں بڑھتی ہیں اور صبح سویرے بھی بڑھتی ہیں، مثلا اسہال وغیرہ کی تکلیف اور کئی ایسی چیزیں ہیں جو صبح کے وقت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ دوپہر سے پہلے 11 بجے کا وقت اس کا خاص سلفر کا وقت ہے جو کریونگ بھی پیدا کرتا ہے۔ بھوک اگر نہ بھی ہو، معدہ یا جگر بند ہوا ہو تو 11 بجے کے قریب ایک کھجلی سی جس طرح کھچن ہو رہی ہے معدے میں یہ ہوتی ہے۔ تیزابیت اس کے اسہال میں بھی اور برننگ پائی جاتی ہے۔ عورتوں کے پانی آنے میں، دوسری بیماریوں میں یہی چیز نمایاں رہتی ہے۔ اگر یوٹرس میں کوئی وہ ہے انفیکشن ہے یا وہ جو پیپرل فیور ہو جاتا ہے ان کو، بعض دفعہ پلیسنٹا رک گیا ہے یا کوئی ٹکڑا اندر رہ گیا ہے تو اس کے ڈسچارج جو ہیں ان میں بھی یہی باتیں ہیں، بدبو بھی اور جلن بھی۔ پیاس زیادہ لگتی ہے عموماً سلفر کے مریض کو۔ بھوک کے معاملے میں لائکوپوڈیم سے ملتا ہے یا ملتی ہے، جو چاہیں کہہ لیں۔ کیا ہے علامت لائکوپوڈیم کی بھوک کے معاملے میں جو سلفر میں پائی جاتی ہے؟ تھوڑا سا کھا کے پھر بھوک، ہاں بھوک بہت ہے پر کھانا چند لقمے کھایا بھوک ختم ہو گئی۔ یہ خاص جگر کی تکلیف ہے۔ لیور میں اگر جانڈس نہ بھی ہو تو اس سے ملتی جلتی کچھ تکلیفیں ہوں تو یہ بھوک کی خاص علامت ہوتی ہے کہ کریونگ ہے کھانے کے لیے، بھوک پوری لگی ہے، یا بعض دفعہ مٹ بھی جاتی ہے، تھوڑی تھوڑی لگتی ہے مگر کھانے کے 1-2 لقمے سے ہی پیٹ بھر جاتا ہے۔ تو سلفر اور لائکوپوڈیم اس لحاظ سے بہت ملتی جلتی دوائیں ہیں۔ ایگراویشن میں نے آپ کو بتایا تھا نا، رات کو بستر میں تکلیف بڑھتی ہے، لیکن اس میں آفٹر سلیپ جو ایگراویشن ہے وہ بھی نمایاں تبھی صبح کے وقت ہوتی ہے، پھر یعنی پوری نیند کے بعد جب آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت بھی تکلیف، بڑی ہوئی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، اور کھڑا ہونا اس کے لیے مشکل ہے۔ کھڑے ہونے سے، تھوڑا سا بھی کھڑا ہونے سے کئی تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں، اور کھڑا ہونا مریض کو پسند نہیں، چلنے میں اتنی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو یہ وہ برائنیا والا قصہ نہیں ہے، برائنیا میں چلنے سے تکلیف ہوتی ہے، کھڑا ہونے سے ایسی نہیں ہوتی۔ جس مرض میں کھڑے ہونے سے تکلیفیں بڑھتی ہوں، بعض لوگ کام چھوڑ دیتے ہیں مجبور اس لیے کہ ان کو کھڑے ہو کر کام کرنا پڑتا ہے۔ بعض عورتوں کے لیے کھڑے ہو کر کھانا پکانا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس میں سلفر کی چند خوراکیں اس رجحان کو ٹھیک کر دیتی ہیں۔